جو کبھی نوٹس کریں گے یہ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنی کاپی ایک ساتھ ہی بھیج ان کو ایک کاپی دے دیجیے یہ مجھے بھی ایک دیجیے گا لیٹسٹ والا. اس میں سے اور باقی وہ دونوں سیٹ کو نا ایک ایک بنا دیے اور یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اب باقاعدہ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے عامر احمد بھائی کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں باقاعدہ شکیل اعظم بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب پریس کانفرنس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس پریس کانفرنس کے آغاز میں چاہوں گا کہ اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. شکیل اعظم سابقہ ممبر رابطہ کمیٹی پاکستان. میرے بائیں ہاتھ موجود خالد عزیز بھائی سابق سیکٹر انچارج ایم کے ایم پاکستان. اشرف بھائی سابق ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی پاکستان کینیڈا. عامر احمد سابق یونٹ انچارج کینیڈا. میرے دائیں ہاتھ پر موجود کامران حیدر بھائی سابقہ ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی یو ایس اے. میرے بائیں ہاتھ پر موجود ضیاء اللہ بھائی سابق یونٹ انچارج کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود پرویز اقبال بھائی سابق سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود حسن نواب بھائی سابق سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود سابق ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی امتیاز قمر. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود متین یوسف بھائی سابق ڈپٹی میئر کراچی. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود عارف صدیقی سابق رابطہ کمیٹی اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور منسٹر. معزز صحافی حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاست و ریاست اور اپنی قیادت کے سامنے جنوبی سندھ صوبے کے قیام کا مطالبہ رکھا تھا. ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں اس مطالبے کی بنیاد اور وجوہات کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا تھا. ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے نہ تو اس مطالبے کی مخالفت میں کچھ کہا اور نہ ہی اس کی حمایت کی. رابطہ کمیٹی نے تو اس بات کی وضاحت تک نہیں کی کہ ملک بھر میں جب نئے صوبے بنانے کی مشاورت ہو رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، جمہوری تقاضوں کے مطابق منتخب قیادتیں اپنے حلقے کے عوام کے مفادات کا دفاع کر رہی ہیں، عوام کے مطالبات کو پورا کروانے کو اپنا فرض سمجھ رہی ہیں، تو ایسی کیا مصلحت جس کی وجہ سے رابطہ کمیٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ کراچی جل رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمدردوں کا قتل عام ہو رہا ہے. معزز صحافی حضرات، بنام جنگ و جدل کے منصوبے ہیں. لیاری آپریشن کے ڈرامے نے حکومت کی اصل نیت اور تیاریوں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. لیاری امن کمیٹی کے ڈکیتوں نے کی جانب سے راکٹ لانچروں، مشین گنوں، دستی بموں اور دیگر جدید اسلحے کا کھلا استعمال
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور میڈیا کے سامنے لیاری امن کمیٹی کے دہشت گردوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ کھل کر یہ اعتراف اور انکشاف کیا کہ موجودہ حکومت نے ان دہشت گرد، ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کو یہ جنگی سامان مہاجروں کی نسل کشی کے لیے دیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، کراچی پر قبضے اور مہاجروں کے قتل عام کے منصوبے کے منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا میں اس کھلے عام اظہار کے باوجود حکومت کی مجرمانہ خاموشی اور ریاست کی بے حسی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں کی منتخب جماعت کے موجودہ رویے کو بے حسی سمجھا جائے یا ان کی بے بسی یا پھر کچھ اور۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MQM کی رابطہ کمیٹی اور حکومت کا مزہ لوٹنے والے وزراء کی فوج ظفر موج صرف مصلحت کی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی خاطر منافقت کی سیاست کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، پچھلے ہفتے ہماری پریس کانفرنس پر MQM کی رابطہ کمیٹی تو خاموش رہی، لیکن اس کوشش نے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی دیے روشن کر دیے ہیں۔ ہماری پریس کانفرنس کے بعد کراچی اور حیدرآباد میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر آ کر نئے صوبے کے حق میں مظاہرہ کیا۔ جنوبی سندھ صوبے کے نقشے شہر بھر کی دیواروں پر کھینچ دیے، ہورڈنگز اور بورڈز نقشوں سے سج گئے ہیں۔ جنوبی سندھ صوبے کا نعرہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے لیے امید اور سہارا بن گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اپنے حق اور اپنی بقا کی خاطر فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوئے ہیں اور نئے صوبے کے قیام کے لیے جد و جہد تیز تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مطالبے اور اس کے لیے شروع ہونے والی جد و جہد کے خلاف سازشیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم ان تمام سازشی عناصر کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے خلاف سازش، ان کے خلاف طاقت کے استعمال اور تشدد سے باز رہیں، ورنہ ہم چپ نہیں رہیں گے اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام بھی خاموش تماشائی بن کر کسی قسم کی ذاتی ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کرے گی۔ نیو یارک میں ہماری پریس کانفرنس کے بعد مختلف نجی ٹیلی ویژنز کے ٹاک شوز میں نام نہاد اور جعلی سندھی قوم پرستوں کی جانب سے جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں مہاجروں اور ان کی نسلوں کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیوں سے نہ ہی ہم مرعوب ہوں گے اور نہ ہی سندھ کے شہری علاقوں کی عوام۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں، جنوبی سندھ صوبے کے کروڑوں عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ یہ مطالبہ کم و بیش 40 سالوں کی زیادتیوں، ناانصافیوں اور محرومیوں کا رد عمل ہے۔ یہ نعرہ، یہ مطالبہ سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی صفوں سے ابھرا ہے، یہ ان کے دل کی آواز اور ضمیر کا فیصلہ ہے۔ ہم نے تو بس ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مطالبے کا ساتھ دینا ہماری تنظیمی اور سیاسی حیثیت کی وجہ سے ایک اخلاقی اور قومی فریضہ بن گیا تھا، اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے اسی فرض کو پورا کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، پچھلے ہفتے 12 مئی کو نیو یارک میں پریس کانفرنس کے بعد آج ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے تنظیمی کارکنوں نے بھی آپ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے کی آواز وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور آج کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی بلند ہو رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے ان تمام لوگوں کا جو ہماری اس جدوجہد کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے ہم خیال بن رہے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی آواز کو سن رہے ہیں اور ان کی آواز سے آواز ملا رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو سندھ میں ایک اور صوبے کے مطالبے کے سلسلے میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پر ان ہزاروں خواتین کو جنہوں نے پچھلے دنوں کراچی میں نئے صوبے کے حوالے سے مظاہرہ کیا۔ معزز صحافی حضرات، ہم مختصر الفاظ میں ایک بار پھر
अपने मुतालबे को दोहराते हैं कि जब आज मुल्क भर में नए सूबों के क़याम की बात हो रही है, असम्बली में करारदादें लाई जा रही हैं, इस सिलसिले में क़ानून साजी का अमल जारी है, ऐसे वक्त में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महरूमियों का शिकार सिंध के शहरी इलाक़ों की आवाम के दिल की आवाज़ को सुना जाए और जनूबी सिंध सूबे के मुतालबे को नज़रअंदाज ना किए जाए और इसको पस पुश्त ना डाला जाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, हम आज फिर आपके तवस्सुस से क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से अपील करते हैं कि आपसे हमने पिछले हफ्ते भी अपील की थी, हम फिर अपील करते हैं कि आप ना सिर्फ सिंध के शहरी अवाम बल्कि सियासी कारकुनान, ख़ुसूसी तौर पर MQM के कारकुनों की जनूबी सिंध सूबे के मुतालबे पर हमदर्दी और शफ़क़त से गौर करें। हमें ये उम्मीद है कि जब इन आवाज़ों को आपका साथ मिलेगा तो फिर सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम को उनके जायज़ हुकूक़ से कोई दूर नहीं रख पाएगा। मौजूद साफ़ी हज़रात, आखिर में हम एक बार फिर आप सब के सामने इस बात का इयादा करना चाहते हैं और इयादा करते हैं कि हम सब MQM के कारकुनान जिनकी MQM के साथ कई दहाइयों की वाबस्तगी और रफ़ाक़त है, MQM के कारकुन थे, MQM के कारकुन हैं और MQM के कारकुन रहेंगे। हम क़ायद तहरीक के वफ़ादार थे, हम क़ायद तहरीक के वफ़ादार हैं और क़ायद तहरीक के वफ़ादार रहेंगे। हम इस बात का इयादा भी करना चाहते हैं कि हम MQM के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, ताहम हमने MQM के डिसिप्लिन से कई दहाइयों की वाबस्तगी से ही अपनी राय के इजहार का जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना सीखा है। MQM जमहूरी रिवायात की हामिल तंजीम है और इसके कारकुनान डिसिप्लिन में रहते हुए अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते रहे हैं और वही हक़ हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके सामने जनूबी सिंध सूबे के वाज़ेह ख़द-ओ-ख़ाल भी पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नक़ल भी फ़राहम कर रहे हैं ताकि आपको हमारे मुतालबे के इस्तक़लाल का भी अंदाज़ा हो जाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, हम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम आप सब के सामने और आपके तवस्सुस से पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार, अहले सियासत, अहले इल्म व दानिश, रियासत के चारों सतूनों और एक एक पाकिस्तानी के सामने एक सवाल रख कर करना चाहते हैं। हमें कोई एक जायज़ क़ानूनी, आइनी, अखलाक़ी, सियासी और जमहूरी वजह या लॉजिक बता दी जाए या समझा दी जाए जिसकी रूह से पंजाब को तो तक़सीम किया जा सकता है, पंजाब में नए सूबे बन सकते हैं, तो सिंध में क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। और मैं सवाल जवाब के हवाले से चाहूँगा कि अगर कोई सवाल और जवाब हमारे सहाफ़ी साथी करना चाहें तो ज़रूर। प्रोग्राम होता है तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आज कोई नज़र नहीं आ रहे, तो क्या इसकी वजह है? ये बेसिकली उन तमाम साथियों की आवाज़ है कि जो हमारे तवस्सुस से आप तमाम लोगों तक पहुंच रही है और हम इसको आपके तवस्सुस से आगे क़ायदे तहरीक तक पहुंचा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने शामिल की हैं उन तमाम चीज़ों को राब्ता कमेटी और अल्ताफ़ भाई के सामने लाया जाए और ख़ास तौर पर अल्ताफ़ भाई के सामने, ताकि वो जो चीज़ें हमारी नहीं हो पा रही, जो राब्ता कमेटी उन चीज़ों को आगे नहीं कर पा रही, हम उसको अपने तौर पर आगे करें और इसमें आने वाले वक्त में बहुत से साथी इसमें शरीक होंगे। नाम इस सूबे का क्या रख रहे हैं? जनापुर तो नहीं रख रहे हैं? मेरे ख़्याल में हम इसको जो पीछे नाम हमने इसमें दिया है जनूबी सिंध सूबा, तो सिंध का सिर्फ ये जनूबी एक अच्छा, आपके ये आपका जो मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है जैसे कि ये एक MQM के अंदर से ही ये एक
اس کو میں بغاوت نہیں کہتا، لیکن ایم کیو ایم کے منشور کے مطابق ہی یہ کام ہو رہا ہے سارا. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم ایک ایسی منظم جماعت ہے جس کی مثال پاکستان میں نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں اس سے زیادہ منظم اور پڑھی لکھی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قائد تحریک جو سے ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور قائد تحریک کی اجازت سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کی رابطہ کمیٹی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ آپ یہ کام کریں. آپ نے شروع میں کہا کہ قائد رابطہ کمیٹی سے ہم نے کئی دفعہ کہا اور انہوں نے سنا نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ سنیں اور آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوں یہاں پہ ان سے بغاوت کر کے پورے دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہے ہوں؟ میری نظر میں اس کو نہ تو بغاوت کا نام دوں گا اور نہ ہی پالیسی کے خلاف کوئی بات میں اس کو اس سے جوڑوں گا. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، تنظیم کا ڈسپلن ہے، اور تنظیم کے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے ہم یہ بات اپنی جو ہم کارکنان سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم صرف قائد تحریک تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک تنظیم کا دیکھیں، آپ نے پنجاب میں ایک صوبہ نیا بنانے کے لیے سب سے زیادہ شور مچایا. ایم کیو ایم نے شور مچایا کہ جی پاکستان میں جنوبی پنجاب بنایا جائے، صوبہ بنایا جائے. اور اس میں تحریک قائد تحریک نے بھی کافی آواز اٹھائی اور ایم کیو ایم نے بھی بار بار اس کے لیے کہا. اور اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں آیا. جب وہ بات ایک ڈن ہو گئی کہ پنجاب گورنمنٹ بھی مان گئی اور انہوں نے بلکہ پنجاب گورنمنٹ ایک نہیں، انہوں نے کہا جی 2 صوبے بننے چاہیے. تو اب یہ آپ کی طرف سے ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں بھی علیحدہ کیا جائے. اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سندھ میں اور صوبے نہیں، اور سندھ میں بھی میرا خیال ہے کہ انتظامی طور پہ ایک صوبے کی اور ضرورت بنتی ہے اور وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ سب یہ لگتا ہے کہ جیسے میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت جو آپ نے جو مفاہمتی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کا حصہ ہے. یہ بات کافی عرصے سے طے تھی کہ آپ کو صوبہ ایک بنانا ہے. دیکھیں، صوبے کے لحاظ سے جو باتیں ہیں وہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں. اگر آپ ہماری نیو یارک کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس بات کو بتایا ہے کہ یہ صوبے کی بات تو بہت پرانی ہے کہ جناب کا نقشہ ملا اور وہی نقشہ تقریباً وہی جو سے آپ نے اس میں نقشے میں دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو ایک زمانے میں جو شور مچا تھا کہ جناب پور آپ ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا ملک بنانا چاہتے ہیں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس کا چھوٹی سی ایک اس کو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. جنا پور کا جو ایک نقشہ پیش کیا گیا تھا وہ ایک علیحدہ نقشہ تھا اور جس کو آگے واپس بھی لیا گیا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی، ایک صوبے کی. میرے خیال میں صوبے کا مقصد کسی بھی ملک کے اندر ترقی اور اس کی خوشحالی سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک انتظامی یونٹ تشکیل دیا جائے کہ جس سے پورے سندھ کی ترقی اور پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہو، اور یہی سوچ لے کر اس بات کو آگے کیا جائے. جنا پور کے نقشے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جنا پور کا نقشہ ایم کیو ایم نے کبھی پیش نہیں کیا. وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایم کیو ایم پہ ایک الزام تھا جو بعد میں اس کو کلیئر بھی ٹی وی پہ آگے کر دیا گیا. تو یہ نقشہ تو ویسے ہی ہے. نہیں، ویسا ہے، یہ ایک اتفاق بھی ہے، لیکن جو بات ہے وہ جو جنا پور کے نقشے کی بات ہوئی تھی وہ ایم کیو ایم نے کبھی پیش نہیں کیا تھا. ایم کیو ایم پہ الزام لگایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس کا پرچار کیا گیا تھا. لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے اس کو ٹی وی پہ آ کے بریگیڈیئر نے اس کو کلیئر بھی کر دیا. وہ ایم کیو ایم کی وہ نہیں تھی، نہ کوئی موف تھی، نہ ایم کیو ایم اس کو چاہتی تھی. وہ تو ایم کیو ایم کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کی ہائی کمان جو ہے وہ آپ کی اس حوالے سے کس سے بات ہوئی ہے، یا ابھی صرف آپ میسج دے رہے ہیں، یا ان سے کیا چاہتے ہیں، کس طرح؟ اس سلسلے میں جو ہماری جو ایک چین آف کمان ہوتی ہے اس سلسلے میں ہمارے جیسے امریکہ میں یا کینیڈا میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں جو یہاں کے اسٹیٹس کو چلاتے ہیں، ہماری بات ان سے بھی ہوئی. ہم نے اپنا میسیج ان تک بھی پہنچایا. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی پراپر رسپانس نہیں آ رہا تو ہم نے رابطہ کمیٹی کو بھی اپروچ کیا جو کہ ہمارا نیکسٹ فورم ہے، اس تک بھی ہم نے بات پہنچائی. مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ بات وہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اور عوام کی جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جو عوام ایک خواہش، اور خاص طور پہ جب پاکستان کے اندر اور صوبوں کی باتیں شروع ہو گئی تو آخر ہمارے لیے ایک صوبہ کیوں نہ ہو، اور جبکہ وہاں کی اشد ضرورت ہے. آپ کے خیال میں ہائی کمان کی کیا سوچ ہے، یعنی وہ کیوں اس طرح آپ کی فیور کرتی ہے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. یہی تو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ اس پہ بات کیجئے
या फिर हमें बताइए कि आप क्यों नहीं बात कर रहे। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात पे बहुत ज़ोर डाला था कि हमारी बात जो है वो वहाँ तक जाए और वहाँ से फिर कायदे तहरीक तक भी पहुँचे। आपके साथ कितने MNA MPs शामिल हैं, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली शामिल हैं, जो आपकी इस तहरीक में शामिल हैं, जो MQM के बात कर रहे हैं? पहली बात इसमें जो है ये हर दिल की आवाज़ है, ये नहीं है कि मुझे एक सिर्फ ये बता दीजिए कि हैदराबाद रिजवी साहब शामिल हैं, जो सतार साहब शामिल हैं, इसमें कौन सा कोई एक लीडर का नाम बताएं जो असेंबली में नहीं बैठा हुआ है, असेंबली में जो बैठा हुआ है। वक्त आने पर जो है वो लिस्टें भी आपके पास आ जाएंगी। हमारे पास सपोर्ट जो है ना सिर्फ अमेरिका कनाडा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की है। और चूँकि अभी वक्त हम ऐसा नहीं है कि हम उनके नाम डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, आलमोस्ट हर हफ्ते कहीं ना कहीं से होती रहेगी और आप देखिएगा लोग इसमें जौक दर जौक शामिल होते रहेंगे, जिसमें इलेक्टेड लोग भी होंगे और नॉन इलेक्टेड लोग भी होंगे। और प्लीज़ आप इसको पढ़ें, हमने इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारा जो चार्ज है वो उन्हीं राब्ता कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ है, जो हुकूमती मज़े तो ले रहे हैं लेकिन आवाम की आवाज़ को नहीं सुन के कायदे तहरीक तक पहुँचा रहे हैं। इसमें हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, इसमें हमने वाज़ा तौर पे उनको लिख दिया कि राब्ता कमेटी के वो वज़रा वो अरकान जो हुकूमत का हिस्सा हैं और उस तहरीक में जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चलाई जा रही है ख़ास तौर पर, और MQM के वो लोग खामोश बैठे हैं। इसका मतलब आपको जो धमकी का कह रहे हैं तो वो धमकी MQM की तरफ से है या हुकूमती साइड से है? नहीं, हमें किसी से धमकी हमने नहीं है। धमकी नहीं हम- कहा है कि वहाँ लोगों को आप अगर मौजूदा इस प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो टीवी टॉक शो शुरू हुए हैं उसमें सिंधी रहनुमा ओपनली कह रहे हैं कि बड़े- इससे दस्तबरदार हो जाओ वरना खून खराब होगा। और ये कोई हिस्ट्री आज की नहीं है, अगर माजी में उठा के देखें तो ऐसा कई बार हो चुका है। आपसे कहना है कि वो मजे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अल्ताफ भाई को एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहे हैं, और फिर तो इसका मतलब है कि वो तो आपके MQM से बाहर हो गए कि वो MQM जो 18 MQM से बाहर हो गए या आप MQM से बाहर हो गए? नहीं पहली बात यह कि राब्ता कमेटी की अपनी कुर्बानियां हैं। राब्ता कमेटी ने बहुत जद्दोजहद की है और इसमें जैसे राब्ता कमेटी के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, एक और स्काई पे मौजूद हैं। राब्ता कमेटी के ज़िम्मेदारान ने भरपूर काम किया, मगर इस नुक्ते पर जो सूबे से ताल्लुक़ रखता है इस पर हम समझते हैं कि राब्ता कमेटी जो है अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पा रही आपको है। यहाँ बैठ के कैसे महसूस हुआ कि वहाँ हालात ख़राब हैं? वो तो लोग वहाँ कराची में मौजूद हैं, जो लोग आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, जो वहाँ रोज़ाना हालात में देखते हैं। कई आपके सूबाई असम्बली के मेंबर और वो शहीद भी हुए हैं और उनको थ्रेटिंग भी हर वक्त रहती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, जबकि वो हुकूमत के साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं? बल्कि मैं लास्ट टाइम जब हैदराबाद रिजवी साहब यहाँ आए थे, मैंने उनको यही कहा था कि आप एक दिन नाराज़ होते हैं और एक दिन अगले दिन चले जाते हैं, और ये 4-5 दफ़ा ये प्रैक्टिस हो चुकी है। तो उसके ऊपर बल्कि उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया कि नहीं ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जो कमांड है उनके साथ या तो बिल्कुल एक सेपरेट एक तंजीम बनाएं, उनके कहें कि भाई ये गलत कर रहे हैं और ये वो हुकूमत के मज़े ले रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं वो लोग। नहीं ये लेकिन ना कराची में कितने लोग मरते हैं रोजाना, 8-10 लोग मरते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो राब्ता कमेटी है वो सब इसमें इन्वॉल्व है और मजे ले रही है हुकूमत के साथ। शायद हम आपको बात क्लियर नहीं कर पाए। हमने ये नहीं कहा राब्ता कमेटी मरवा रही है। जो हालात जो पाकिस्तान के हो रहे हैं, जब पंजाब के इसमें सूबे बनाने की बातें हो रही हैं, तो आखिर सिंध के अवाम की आवाज़ जो है वो राब्ता कमेटी क्यों नहीं सुन रही, उस पर क्यों नहीं काम करे, और अगर काम कर रही है तो वो काम हमसे क्यों नहीं बात कर रही। जब हम एक चीज़ बार बार कह रहे हैं और जो ये कहने वाले लोग वो नहीं हैं कि जो ऐसे ही तहरीक में नए शामिल हुए, इसमें बरसों का टाइम उन्होंने तहरीक में लगाया है और बहुत अरसे से वो इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ रहे थे कि ये हालात की ज़रूरत है, इसीलिए हमने स्टेप लिया और यही हमारी। आपको लीड कौन कर रहा है? ये जो आपने एक नई एक मूवमेंट शुरू की है, इसमें लीड कौन कर रहा है? इसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी एक हैं। लीडर तो होता है ना एक आपका हम लीडर लोग कौन है? मुश्तरका कमेटी है जो बैठ के डिस्कस करती है। एक तो लीडर होता है, जैसे आज की मीटिंग में शकील भाई लीडर कर रहे हैं, तो आपकी जो पूरी दुनिया में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक लीडर तो होगा। हम लोग जो है इसमें मुश्तरका तौर पे डिसाइड करते हैं चीज़ें और उसके बाद ये तो जमहूरी हुस्न है। देखिए यही चीज़ मैं बात करूँगा, यही एक चीज़ है कि जो हम
ہمارے کارکنان، ہماری عوام کی جو آواز ہے، ہم اس کو آگے کرنے کے لیے خود بڑھ کر آگے آئے ہیں. اسی طرح رفتہ رفتہ آنے والے وقت میں آپ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نئے چہرے دیکھیں، بہت سے کارکنان، بہت سے ہمدرد، بہت سے ایسے لوگ دیکھیں جو آ کر اس مطالبے کو اوپر کی طرف کریں اور اس مطالبے کا اظہار کریں، اور اسی طرح ہماری طرح ان چیزوں کو الطاف بھائی تک پہنچائیں، اور اس مطالبے کو چاہیں گے کہ وہ پورا کیا جائے. اور جب پانی بہتا ہے تو کوئی شکل اختیار کرتا ہے. اب ہماری آواز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم جو ہے مزید اقدام اٹھانے پر غور کریں گے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. میں پانی بہتا نہیں جم جاتا ہے. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے اس بات کی کہ یہ ایک بی ٹیم ہے جو ایک فضا بنا رہی ہے ایم کیو ایم کی، ورنہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی بندہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھاتا. بھائی ہماری تو خواہش ہے، بلکہ آپ کے منہ میں گھی شکر کہ ایم کیو ایم جو ہے ہمارے پیچھے آئے اور جو ہماری جو خواہش ہے اس پر ساتھ دے، اور وداؤٹ ایم کیو ایم، وداؤٹ الطاف حسین جو ہے اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا یقین ہے اس بات پہ. آپ کو مبارک ہو گیا، اسی لیے تو ہم ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ اس چیز کو تھوڑا سا گھما رہے ہیں. ایم کیو ایم کا ایک ڈسپلن ہے، اور شکیل اعظم بھائی ایک بڑے کلیئر اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم نہ تو رابطہ کمیٹی کے تمام ممبران اور نہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی کے بھی ہم خلاف بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم وہ آواز جو ہمارے ذمہ داران قاہد تحریک تک نہیں پہنچا سکے، ہم نے اس کو پہنچانے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے. اور اس طریقہ کار کے لیے آج آپ سب کو دعوت دی گئی ہے کہ اس آواز میں آپ لوگ بھی شامل ہوں. جو ہماری آواز ہے وہ قاہد تحریک تک آپ سے بھی پہنچے، ہم ہی نہ پہنچائیں. یہ صحافی حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جتنے بھی نمائندے ہیں ٹی وی کے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا یا پریس میڈیا، اس کے ذریعے بھی وہ آواز جو ایک عوامی آواز ہے اس کو ہم بلند کر رہے ہیں. یہاں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی اور دوسرے ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے رابطہ کیا؟ جو اور تنظیم کے لوگ ہیں یہاں پہ، ان کا کیا رد عمل ہے، یعنی پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے یا ویسے؟ دیکھیے وہ آپ شاید اس کو میں بتائیں، جیسے ہم نے سدرن صوبے کی جو ایک موو چلائی ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو آپ کے سامنے بھی لائیں گے. تو اس میں جو ہے جو ساتھی نہیں ہیں ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں، بہت سی ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ابھی اس پر سامنے آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اجازت لے لیں گے اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب اتنے میچور ہوتے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. تربیت جو تنظیم کی ہوتی ہے اس میں سب کو آزادی ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور ویسے میں آپ کے ایک اور لیڈر کی کوئی لیڈر آپ کا ہے تو جو صاحبان جو دیکھ رہے ہیں اسکائپ کے اوپر؟ جی میں اس میں بتا دوں آپ کے، اچھا آپ نے بتا دیا، میں تھوڑا سا اور آپ کے سوال کو اور کلیئر کر دوں. اس وقت ہم بظاہر ایک کمیٹی ہے، سب مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہے، مگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس میں ایک لیڈر ہے، تو اس میں ہمارے جو کنوینر ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو یا ہم جہاں پہ آ کے ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں، وہ متین یوسف بھائی ہیں جو کہ پی مسو کے جو ہے ابتدائی دور کے الطاف بھائی کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت اسکائپ پہ بھی موجود ہیں. وہ ہمارے اس پورے کمپین میں ہمارے ساتھ جو ہیں ساتھ ہیں. وہ امریکہ بیس ہے. جی جتنے بھی یہ لوگ ہیں سارے اوورسیز جو ایم کیو ایم کے جو تنظیم ہے وہی کام کر رہی ہے. اس وقت جو ساتھی ہم سامنے لا رہے ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا بیس ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ زیادہ پرابلم ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ابھی حکومتی انتقامی کارروائیوں سے ان کو بچانے کے لیے ابھی ہم حکومت تو آپ خود ہیں بھائی، حکومت تو آپ خود ہیں. حکومت ہوتے تو یہ مسئلہ 4 سال سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ حکومت ہوتے آج جو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 25% کا ایم کیو ایم بھی حصے دار ہے. ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم کولیشن پارٹنر ہی. آج آپ حکومت چھوڑ دیں، حکومت ختم ہو جاتی ہے. جی وہ ایک الگ چیز ہے، وہ وقت کی، اور وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے. جی فی الحال تو ہم صوبے کے حساب سے اپنا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا بالکل بریف سا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ کیا ہے اس صوبے کے حوالے سے، ایریاز کون سے آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں اگر ہم وہ دیکھ لیں گے، میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں. اس میں اگر آپ غور کریں کہ 23 اضلاع ہے 23، جس کے اندر پوری لسٹ کے اندر جس میں کمپلیٹ ایک اس کا پورا وہ دیا گیا ہے، جس میں کچھ کمپلیٹ اضلاع ہیں جو ٹوٹل اس نقشے کے اندر شامل ہیں،
कुछ पार्शल हैं और इसमें जिनके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है वो सूबे के दूसरे उसमें शामिल हैं। और जैसा आप नक्शे के अंदर इसमें देख रहे हैं, जो अजला हमने इस उसमें शामिल किए हैं उनकी तफसील इस पूरी लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के एरिया भी शामिल है नहीं सिंध की बात हो रही है ना, सिंध की बात है, तो उस लिहाज से और उसमें जैसे सक्खर को इसमें आपने शामिल किया। तो हैदराबाद में भी तो उर्दू स्पीकिंग की काफी बड़ी तादाद है। नहीं, ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग के लिए सक्खर नहीं में, है, सक्खर ये सबके लिए, सबके लिए है। अच्छा, आप इंतजामी तौर पर उसको सेट कर रहे हैं। शहरी और देही इलाकों के हिसाब से दही इलाका कितना बड़ा है इसके अंदर? इसमें आप देखें जो बड़े शहरों के अलावा जैसे कराची का आपने देखा, हैदराबाद के बाद देखा, तो काफ़ी बड़ा दही इलाका भी है, सब मिक्स। ये पीपल्स पार्टी की जो हाई कमांड है उसकी तरफ से मुखालफत है आपको? देखें हम जो तो सिंधी जो हाई कमांड है, हम तो टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं। हमारा तो फ़िलहाल ये मैसेज है और हम चाहते हैं कि एमक्यूएम इसमें आके जो है इसका साथ दे। इस वक्त हमारा यही मैसेज है और ये हम आपके तवज्जो से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर इसके साथ ही ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान में भी लोगों से इस हवाले से आपकी कुछ पुराने कुछ वज़ीरदार या एमपीएम की बातचीत की जो हुई या चल रही है, यानी कुछ लोग आपके हम ख्याल मुस्तकबिल में आने का इम्कानात क्या है, आप क्या देखते हैं? तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे या मुश्किलात आएंगे? बिल्कुल हम ये समझते हैं सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क की तरक्की, सूबे की तरक्की के लिए मेरे ख़्याल में एक इंतहाई संग मील साबित होगा। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, आप लोगों के तवज्जुह से, कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए और हम यहाँ सिर्फ तरक्की और खुशहाली को सामने रखते हुए सूबे की तरक्की को देखते हुए इस बात को आगे करना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि जब सिंध जो अलहदा हो जाता है और जो इलाका आप ले रहे हैं सिंध नए सूबे के लिए, उसके बाद जो बाकी सिंध बचता है वो तो इतना पसमानदा रह जाता है कि उसको उसके साथ तो ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा शहर रहता है। हैदराबाद भी आपने ले लिया और सिंध कराची भी आपने ले लिया, तो रेवेन्यू सारा यहाँ से आता है, पोर्ट यहाँ पे है और जितना बिजनेस का जो मेन है मंबा वहाँ पे है, तो बाकी सिंध वाले क्या करेंगे? देखिए पहली बात ये कि हम समझते हैं कि वहाँ के अवाम में जो जिस इलाके की आप बात करें बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ के नौजवानों में बहुत जज्बा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत में आने वाले लोग होते हैं उन इलाकों के जो नुमाइंदे वो ज़्यादातर कराची वगैरह में बैठ जाते हैं और अपने अवाम के लिए ऐसी चीज़ें नहीं लाते, जिसकी वजह से आप मिसाल दे रहे हैं पसमानदा रह गए। वो जब उनका अपना सूबा होगा, छोटा सूबा होगा, स्मॉलर यूनिट होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर नई नई स्कीमें आएंगी। एग्रीकल्चर के तौर पे वहाँ पे इतना काम हो रहा है, जब ये चीज़ें होंगी, जब उनके पास पावर आएगी, वो चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ऐसे छोड़ दें, उनको मौके प्रोवाइड करें। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हैदराबाद को छोड़ दें बीच में? इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दूँ। सिंध एक ऐसा सूबा है, वाइड सूबा, जो दही आबादी के लिहाज से सबसे मजबूत है। मसला उसमें पसमानदा इतने लोग नहीं हैं जितना बलूचिस्तान में और वहाँ पे अपना पख्तून, हाँ सूबा खैबर पख्तून में, ठीक है ना। लेकिन हमारे सिंध के अंदर इतनी पसमानदगी नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अगर आप उसका मुआवजा करते हैं बलूचिस्तान के दही इलाकों से और खैबर पख्तून के इलाके से। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का काम है, अभी सिंध के अंदर जो सैलाब आया है, तो जो डूबा है इलाका, वो इलाका आप अलग कर रहे हैं। आज भी वहाँ पानी और गलाजत पड़ी हुई है, वहाँ पे तो सिस्टम ही खराब हुआ है। बात कर रहा हूँ वो तो उसी इलाके की बात करें, वो जिसको आप अदा कर रहे हैं। देखिए आबादी के तनासुब से आबादी के लिहाज से करें, लेकिन उनको बिल्कुल बेयार और मददगार तो ना छोड़े ना। उनके साथ उनको कोई तो राइट्स दें कि वहाँ पे उनके पास बड़ा शहर हो, वहाँ उनको वहाँ पे कोई बिजनेस हो सके। वहाँ पे उनके पास तो बिजनेस सिटी कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं वहाँ पे सक्खर है, बड़े बड़े शहर हैं, लाड़कान है, बड़े बड़े शहर, ऐसी बात नहीं है। वहाँ उनकी जो लाड़काना है, दादू है, बड़े बड़े शहर हैं उनके पास। नहीं, उसके अलावा देखिए आप कराची में एग्रीकल्चर का काम तो है नहीं ना, एग्रीकल्चर तो सारा बेस सिंध पे ही करेगा ना। सिंध देखें, जब हम तरक्की करेंगे तो हमारे तरक्की के साम्राज्य है वहाँ तक भी फैलेंगे। एग्रीकल्चर तो हमारे इलाकों में नहीं होती ना, सारी एग्रीकल्चर हमारी बेस जो है वो सिंध के उस हिस्से पर होगी, तो वो तो सब मिल के करें। और फिर दूसरी बात ये, एक सेकंड मैं बात आपको बताऊँ, हमारी जो चीज़ है, हम सब भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं।
تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اکیلے چھوڑ دیں گے. ہمارے گھر والے, ہمارے رشتے دار بھی وہاں رہتے ہیں, وہ سب ہم ایک ہیں. ہمیں نہ صرف اپنی ترقی کی فکر ہے, ہمیں ان کے لیے بھی یہ فکر ہے سیم. تو اس لحاظ سے یہ مت سوچیے کہ وہ لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھیوں, صحافی حضرات, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کر آئے. تو پھر انشاءاللہ یہ نشستیں جاری رہیں گی اور انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر مزید بات چیت رہے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. صوبے کے لیے, ملک کے لیے, ملک کے لیے اور دیکھیں صوبے کے ساتھ ساتھ ملک کا, صوبے کی تو فضا بنانی ہے یار, اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی ملک دعا. کے بچنے کی دعا کریں, صوبے تو بنتے رہیں گے, پہلے دیکھیں, ملک کے بچ جانے کی دعا کریں. ملک تو ایک تباہ بات ہو رہا ہے ویسے. بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب پنجاب میں صوبے کی بات ہوتی ہے, خیبر پختون میں ہوتی ہے, تو ہم اس چیز کے لیے تو مخالفت نہیں کرتے. سر, یہ آپ بڑی لوگوں کی چھیڑخانی ہے وہ. کیا وہ انہوں نے کہا بنا لو, بنا لو نا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہاں, دعا کرا دیتے ہیں بس, یہ ساری اب تو ختم ہو گئی. دعا کریں. ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دفعہ ہم وہ پڑھ لیں درود, اور اس کے بعد انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.